ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں جن کا تعلق بجنور کی سرزمین سے ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جس نے نہ جانے کتنے دانشوروں، ادیبوں اور قلمکاروں کو جنم دیا ہے۔ یہ سرزمین جس نے اردو کا پہلا ناول نگار دیا یعنی ڈپٹی نذیر احمد، اور اسی سرزمین نے سجاد حیدر یلدرم کو جنم دیا جنہیں اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ سرزمین فکشن کی سرزمین ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادب کے ہر صفحے پر بجنور ایک جلی عنوان کی طرح ہے۔ یہ کسی درویش یا کسی بزرگ کی دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر طرف علم و ادب کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وہ ضلع ہے جس کے قصبات کو پوری دنیا میں جتنی شہرت حاصل ہے، بہت سارے ہندوستانی شہروں کو بھی اتنی شہرت نصیب نہیں ہوگی۔ میری مراد یہ ہے کہ بجنور کی اس سرزمین سے امیر احمد نہٹوری صاحب کا تعلق ہے۔ امیر نہٹوری صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ امیر نہٹوری صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، مضامین بھی لکھتے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ جاگتے منظر کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ دوسرا مجموعہ یہ جہاں وہ نہیں ان کا شائع ہوا ہے، اور اسی طرح جاگتے منظر کا ہندی بھی جاگ کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ اس طرح ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، مختلف اخبارات رسائل میں لکھتے رہتے ہیں، اور ان کا تعلق نہٹور جیسی سرزمین سے ہے۔ وہ نہٹور جہاں سے عظیم ناول نگار قرۃ العین حیدر کا تعلق ہے، وہ نہٹور جو علم و ادب کی ایک بہت بڑی سرزمین ہے۔ نہٹور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سرزمین جب پورے ہندوستان پر برطانیہ کا اقتدار تھا تو یہی وہ شہر تھا، یہی وہ قصبہ تھا جہاں ایک آزاد حکومت قائم تھی، 12 ٹوپی سرکار قائم تھی، اور ان لوگوں نے اپنا ایک الگ نظام قائم کیا تھا۔ تو اس طرح ایک بہت بڑی سرزمین ہے وہ، اور وہاں سے بڑی بڑی شخصیتیں وابستہ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سرزمین سے تعلق ہے تو یقینی طور پر اس شہر کے بارے میں انہیں زیادہ معلومات ہوگی۔ تو ہم جاننا چاہیں گے کہ نہٹور کی تہذیبی اور لسانی یا ادبی اہمیت کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں نے ایک ایسے قصبے میں آنکھیں کھولی کہ جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اردو ناول نگار قرۃ العین حیدر اور سجاد حیدر یلدرم کے سرزمین ہے۔ قصبہ نہٹور ضلع بجنور کے دامن میں قریب 800 سال قبل آباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، کارواں گزر رہا تھا، تو انہوں نے ایک نئے ٹھور دیکھ کر کے، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے نئی جگہ، ایک نیا جگہ دیکھ کر کے اور گانگن ندی کے کنارے اپنا مسکن بنایا، اور تبھی سے یہ آباد ہے۔ سن 1301 میں بادشاہ علاء الدین خلجی کے حملے سے بچ نکلنے والے بھی کچھ لوگ ادھر سے گزرے اور یہیں آ کر کے ٹھہر گئے۔ امیر صاحب یہ بتائیے، وہ نہٹور وہ علاقہ ہے جس کا ذکر قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول جو سوانحی ناول ہے کار جہاں دراز میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، تو یہ نہٹور میرے خیال سے یہ قرۃ العین حیدر جو تھی تو وہ میرے خیال سے جو آئے تھے سادات وہاں سے باہر سے، کمال الدین ترمذی صاحب، انہی کے اولاد میں سے ہیں۔ جی انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی کے آباء و اجداد یہاں آباد تھے۔ اور یہ قصبہ سادات اور تیاگی، 2 قومیں، ہندو تیاگی اور مسلموں میں سادات سید سنی، یہ 2 قومیں ایسی تھی جو زمیندارانہ حیثیت رکھتے تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے، ایجوکیٹڈ لوگ تھے، اور ادب میں ان کا کافی مقام ہے۔ شاید یہ وہاں اس قدر تعلیمی ماحول رہا ہوگا یا تعلیمی ادارے رہے ہوں گے، اسی وجہ سے سر سید احمد خان نے دانش مندان نہٹور کہا۔ میرے خیال سے اور بہت سارے شہروں کی انہوں نے برائی بھی کی ہے، لیکن نہٹور کی بہت تعریف کی ہے۔ سر سید احمد خان کے تعلق سے جو سننے میں آیا، جیسا میں نے سنا اور جو کچھ پڑھا، وہ یہ تھا کہ سر سید احمد خان وہاں رہے، اور انہوں نے وہاں رہ کر کے جو ماحول دیکھا، وہ ایک یونیورسٹی وہیں بنانا چاہتے تھے ضلع بجنور میں، لیکن ان لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے، خاص طور سے شہر بجنور کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ قصبات میں گھومے
اور وہاں سے جو تاثرات لے کے نکلے تو انہوں نے ایک کتاب سرکشی بجنور تخلیق کی، جس میں قصبات کے تعریف بھی کی اور طنز بھی کیا۔ بجنور کو حاسدان بجنور کے نام سے پکارا گیا، وہیں نہٹور کو دانشمندان نہٹور کا خطاب دیا گیا۔ امیر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں جو 12 ٹوپی سرکار کا ایک سلسلہ تھا اس زمانے میں، تحریک آزادی کے زمانے میں، تو اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، اس تعلق سے تو میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ میں زیادہ اس کا مطالعہ نہیں کر پایا تاریخی اعتبار سے، لیکن مجھے خیال ہے کہ اس وقت جب انگریزوں کا ظلم جب جاری تھا لوگوں کے اوپر، خاص طور پر جاگیرداروں پہ، زمینداروں پہ، تو اس وقت 12 لوگ تھے وہاں جو مجاہدین تھے، جو چاہتے تھے کہ کسی بھی قیمت پر ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، اور وہ 12 لوگ تھے اور 12 ہی لوگوں کی وہ تھی حکومت تھی۔ وہ 12 لوگ جو تھے بالکل بے لوث خدمت کر رہے تھے اپنا۔ ان میں سے اگر کوئی شہید ہو جاتا تھا تو ایک اور نئے ممبر کو مطلب کہ اس میں شامل کیا جاتا تھا اور ان کو اس کی ٹوپی عطا کر دی جاتی تھی۔ اس طرح 12 ٹوپی کی سرکار وہاں قائم ہوئی، اور اس وقت قائم ہوئی جب پورے ہندوستان پر انگریزوں کا نظام تھا، اس کا اقتدار تھا، لیکن نہٹور ہی واحد ایسا علاقہ تھا جہاں وہ ایک آزاد حکومت تھی، ان لوگوں نے اپنا پرچم بھی لہرایا تھا اور اسی کے تحت سارے کام انجام دے رہے تھے۔ تو یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے شاید نہٹور والے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہے۔ تو بہرحال نہٹوری صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نہٹور کی جو شناخت ہے کس وجہ سے ہے؟ نہٹور کی شناخت ایک تو اردو کے پہلے ناول نگار سجاد حیدر یلدرم اور قرۃ العین حیدر، یہ ان کی وجہ سے، دوسرے وہاں زراعت اور صنعت کا کاروبار کافی ہوتا ہے صنعتی اعتبار سے، دوسرے وہاں ہندو تیاگی جو ہیں ان کے مکانات، جو حویلیاں ہیں وہ کسی محل سے کم نہیں ہیں اور تاریخی عمارتیں ہیں۔ وہاں آج بھی مقبرے موجود ہیں، مغلیہ دور کے مقبرے موجود ہیں۔ چونکہ یہ علاقہ مغلیہ دور میں اور جنگ آزادی میں بھی کافی متاثر ہوا، اور یہاں سے کاروان قافلے گزرتے تھے، نجیب الدولہ کا کارواں نگینہ اور نجی آباد کو ہوتے ہوئے گزرا۔ تو اس حیثیت سے، اور چونکہ یہاں وقتاً فوقتاً ادیب پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس وجہ سے نہٹوری صاحب، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ جو ہے قرۃ العین حیدر کی جنم بھومی ہے، تو یہ بتائیں کیا نہٹور میں ان کے نام سے کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم یا کوئی یادگار قائم ہے کیا؟ نہیں، ان کے نام سے تو نہیں ہو پایا، لیکن ان کے خاندان میں حافظ محمد ابراہیم صاحب ہوا کرتے تھے، تو ان کے نام پہ انٹر کالج نہیں، قرۃ العین حیدر نے بجنور کو عالمی سطح پہ شہرت عطا کی، نہٹور کو ایک نئی شناخت عطا کی، تخلیقی ادبی شناخت عطا کی۔ تو اس طرح ہونا چاہیے، وہ نہٹور کی بیٹی ہے، ظاہر کے ثبوت ہے، تو اس طرح کوئی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ان کی یادگار قائم کی جائے؟ نہیں، دیکھیے، اس میں ایک المیہ یہ ہوا نہٹور کے ساتھ، جہاں کسی زمانے میں بیک وقت کئی جسٹس اور اچھے عہدوں پر لوگ فائز تھے، تقسیم ہند کے بعد یہ شیرازہ بکھرا، اور شیرازہ بکھرتے یہ ہوا کہ جو قابل لوگ تھے وہ وہاں سے ناپید ہوتے رہے یا باہر شفٹ ہو گئے، اور وہاں دوسری قومیں آباد ہونے لگی جو تعلیم سے نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے کاروبار میں اور تجارت کے اعتبار سے آگے تھی۔ تو اس وجہ سے نہیں، وہاں اردو کے بڑے بڑے ادیب ہیں، اور ظاہر کے آس پاس بھی ایک بڑا حلقہ ہے، تو عینی آپا نے اتنی بڑی شناخت عطا کی اس علاقے کو، اس کے باوجود ان کے تعلق سے کچھ نہیں ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہ افسوسناک، اگر وہی امریکہ یا برطانیہ میں ہوتی تو ظاہر ان کے نام سے میوزیم ہوتا، کوئی ہال ہوتا، بہت ساری چیزیں ان کے نام سے قائم ہوتی، اور ہیں ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی ان کے نام کی اکیڈمیز ہیں، سنستھائیں ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس سرزمین سے جنم لیا، جس سرزمین سے ان کا تعلق، اسی سرزمین نے ان کو کوئی عزت نہیں دی، کوئی احترام نہیں دیا، کوئی یادگار نہیں قائم کی، تو یہ مطلب ایک طرح کی بے حسی ہے۔ بے حسی بھی ہے، اور پھر ایک بات یہ بھی رہی کہ چونکہ وہ اس وقت علی گڑھ میں تھے، ان کے والد محترم رجسٹرار تھے، ہاں رجسٹرار تھے، اور وہیں قرۃ العین حیدر کی پیدائش ہوئی،
تو گاہے بگاہے وہ نہٹور سے وابستہ رہیں، آتی رہیں، اور جب وہ آتی تھی تو ایک شور مچتا تھا، لوگ استقبال کے لیے جاتے تھے اور ان سے ملنے نہیں، کے میری خواہش مراد یہ ہے رہتے کہ تھے۔ صرف شور مچانے یا استقبال کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جی بڑی رائٹر، ایک لیجنڈ فکشن نگار تھی، جی اس جی کے باوجود بھی ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا، نہ تو جی نہٹور کی سطح پر ان کے جی 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 یہ یادگاریں ہوتی یا ریاستی سطح پہ کچھ کیا جاتا ان کے لیے، جی۔ لیکن میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ بتائیں کہ یہ قدرت اللہ حیدر کے علاوہ اور کون سی بڑی شخصیت کا نہٹور کی سرزمین سے تعلق؟ ہاں، 1930 میں پروفیسر ڈاکٹر ثریا جو نہٹور سے تعلق رکھتی ہیں پیدا ہوئیں، اردو فارسی زبانوں میں آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ 1950 میں طلعت حسین صدیقی ایک عمدہ شاعر تھے، ان کے یہاں ان کی ایک بیٹی جن کا نام ڈاکٹر خورشید ہمراہ صدیقی جموں یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی صدر بنی اور بہت سی کتابیں انہوں نے تخلیق کی۔ وہاں کا ایک نام آتا ہے، بہت ہی مشہور نام، وحید الدین ملک صاحب کا، جی جی جو بہت ہی مشہور کیمیا داں تھے اور ان کی بہت ساری کتابیں مطلب شائع جی جی جی۔ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے نہٹور کو ایک عظمت عطا کی، اور جیسے آپ نے پروفیسر ثریا حسین کا ذکر کیا تو ان کا جمالیات پہ بہت اچھا کام ہے، اور ابھی ان کے خود نوشت بھی شاید ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اہم ادبی شخصیت آپ کے علاقے میں ہے۔ تو آج کے دور میں کچھ اور شعراء ادبا ہیں آپ کے ہاں؟ آج کے دور میں جب میں نے شاعری میں قدم رکھا، غالباً 13 سال کی عمر میں نے شاعری میں قدم رکھا، 13-14 سال کی عمر میں، اس وقت بہت سے شعراء کرام ہمارے سرزمین پر بیک وقت تھے، اور اس میں طلعت حسین صدیقی صاحب کو میں نے دیکھا ہے، معصوم نہٹوری صاحب کو دیکھا ہے، اور منشی عبدالکریم شاعر تخلص رکھتے تھے، بزرگ شاعر تھے۔ عبدالقادر نشاط صاحب بہت اچھے شاعر تھے، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اگر آپ کہیں تو، کہ جس محفل میں بیٹھوں خالی جسم نہ واپس آؤں، جس محفل میں بیٹھوں خالی جسم نہ واپس آؤں، تنہائی میں کام ہے اپنا زخم شماری کا۔ بہت اچھا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں حکیم عقیل صاحب، وہ حکیم بھی تھے اور شاعر بھی تھے، قاضی مختار احمد جو اسجد تخلص رکھتے تھے، عبدالستار صدیقی محمود صاحب، اور عظمت حسین خمار نہٹوری صاحب، ضیاء الحسن زیدی صاحب، ضیاء نہٹوری صاحب، بنیاد علی کسی ایسے آدمی کا بھی نام میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے جنہوں نے غالب کی یا اقبال کی شعر لکھی ہے؟ ہمارے یہاں وہ ان کا آبائی وقت تو شہر خاص بجنور ہے، لیکن وہ ایک زمانے سے، بہت زمانے سے نہٹور میں رہ رہے ہیں۔ خلیل الرحمان بینا تخلص رکھتے ہیں، ان کی 2 کتابیں فطراک اور ایک کتاب اور ہے جو انہوں نے شرح اقبال اور شرح غالب۔ اچھا نہٹوری صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو شاعری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ میں دراصل HMI انٹر کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے محسوس کیا بچپن سے ہی مجھے لکھنے اور پڑھنے کا شوق ہوا۔ اچھے اشعار، لوگوں کے اچھے اشعار میں اپنی ڈائری میں لکھ لیتا تھا، لیکن خاص جو رجحان پیدا ہوا وہ میرے استاد عزیز نہٹوری صاحب جو ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے HMI انٹر کالج میں، ان کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، ابھی حیات ہیں اور اچھا پڑھتے تھے، تو انہی کی نسبت سے میرے گھر میں میں والد صاحب اکثر وہ خود شاعر تو نہیں تھے لیکن سخن فہم تھے، خمار صاحب کے، بشیر صاحب کے اور غالب صاحب کے اشعار، سینکڑوں اشعار انہیں ازبر یاد تھے، تو وہ اکثر گنگنایا کرتے تھے گھر میں غزلیں، تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں مجھ پہ اثر ہوا، اور پھر انہی حالات میں شاعری کی طرف بڑھ گیا۔ تو آپ کے جو شاعری ہے یہ مطلب زیادہ تر مقامی رسائل میں چھپی یا ہندوستان گیر رسائل اخبارات میں شائع ہوئی، یا مطلب کہ صرف ایک زبان یا اردو ہی میں شائع ہوئی یا دوسرے زبانوں میں بھی شائع ہوئی ہے؟ نہیں، میرے شاعری الحمدللہ ہندی اور اردو دونوں میں چھپتی رہتی ہے، اور راشٹریہ سہارا جیسا بڑا اخبار، قومی آواز
اور انقلاب، بہت سارے اخبار ہیں، اخبار مشرق ہیں، ان میں شائع ہوا، اور میگزین، مختلف میگزین میں میری غزلیں شامل ہوتی اچھا، آپ کی جو غزلیں شائع ہوتی ہے تو اس پہ لوگوں کا رد عمل آتا ہے؟ ہاں، رد عمل آتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھے مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو ان کی مبارکباد اور ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں 2 کتابیں ادب کو دے پایا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو 1 آدھ کتاب اور. یہ بتلائیں آپ کس طرح کے موضوعات کو اپنی شاعری میں برتنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرے یہاں دراصل میں نے جب اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا تو میر کے درد نے مجھے متاثر کیا، واہ، غالب کے افتخامیہ نے مجھے متاثر کیا، اور جگر کے سوز نے مجھے متاثر کیا. میں نے اس میں اپنی کتاب میں اپنے خیالات میں اس کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے مجھے جھنجھوڑا، اور بہت اشعار ایسے ہوئے کہ انہی کی وجہ سے وہ طلب میرے اندر پیدا ہوئی. اور یہ تو کلاسیکی شاعری کی بات ہوئی. آپ موجودہ شاعروں میں کسی سے متاثر ہیں؟ موجودہ شاعروں میں ہاں، راحت اندوری صاحب اچھا کہتے ہیں، اور حالات حاضرہ پہ کہتے ہیں. اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارا ماضی دکھاتے ہیں، جی جی، ہمارا مستقبل بھی بتاتے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی راحت اندوری کا تعلق تو مدھیہ پردیش سے ہے. آپ کے شہر میں نشتر خان کا ہی جیسا نشتر خان کا ہی. تو کیا آپ کی شاعری پہ ان کا اثر نہیں پڑا؟ نہیں، ان کا اثر ہے. ان کے یہاں جو ایک خوف پایا جاتا ہے، اچھا، ایک سوال ہے، وہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی آیا. حالانکہ نشتر صاحب سے میری ملاقاتیں نہیں رہی ہوئی، روبرو نہیں رہی ہوئی، لیکن ان کی شاعری نے مجھے متاثر کیا ہے. اس کے علاوہ بجنور کے کسی اور شاعر سے آپ متاثر ہیں؟ ہاں، خلیل الرحمن بجنوری صاحب ہیں، اور عزیز صاحب ہیں، اور دیگر. شبیل حسن ہمارے نہٹور میں ہوا کرتے تھے، بہت اچھی شاعری کرتے تھے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ عبدالقادر نشاط صاحب اچھی شاعری کرتے تھے. ایک ہمارے یہاں گوہر امروہی بھی صاحب آئے تھے، ان کی بھی شاعری اچھی تھی جو میں نے بچپن میں سنی، تو کہیں نہ کہیں یہ اثرات میرے اوپر بھی آئے. امیر نہٹوری صاحب، نہٹور جو ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی بستی رہی ہے، اور سادات کا خاندان وہاں آباد ہے، بڑے بڑے زمیندار ہوئے ہیں. تو پرانے زمانے میں وہاں سے رسالے بھی نکلتے تھے. میرے خیال سے ایک ہفت روزہ انصار گزٹ نکلتا تھا جس کے مدیر تھے مولوی محمد ابراہیم فاضلی دیوبند. جی. اس کے علاوہ ماہنامہ انصار، خواتین انصار بھی نکلتا تھا جس کے ایڈیٹر تھی فاطمہ بیگم صاحبہ، اور یہ نگرانی تھی مولوی محمد ابراہیم فاضلی دیوبند کی. تو اب کیا وہ رسالے نکل رہے ہیں یا کوئی اخبار نکل رہا ہے؟ نہیں، اب تو یہ بدنصیبی ہے. ہمارا تہذیب و تمدن اور ہماری زبان، جسے ہم فخر سے کہتے تھے کہ سارے جہان میں دھوم ہماری زبان کی ہے، لیکن سارے جہان میں تو کیا ہوتی، اب میں سمجھتا ہوں ہمارے گھروں میں بھی زبان نہیں رہی. اور یہ اس کے قاتل ہم خود ہیں، ہماری نسلیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے ہیں. جب اردو پڑھنے والے ہی نہیں ہیں تو رسائل کون خریدتا ہے، کون پڑھے گا؟ یہ وہ رسائل ہیں جن کا ذکر شاید صحافت کی تاریخ میں بھی نہیں ملتا. میرے خیال سے جو جرائد نسواں کی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں بھی خاتون انصار کا خواتین کا ذکر نہیں ملتا، میں بھی پہلی بار، اور نہ ہی میرے خیال سے ہفت روزہ انصار غزل کا ذکر ملتا ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں امیر نہٹوری صاحب کہ پہلے زمانے میں ایک بات اور کہوں میں کہ میں سوچتا ہوں کہ جس زمانے میں طباعت بڑا مشکل کام تھا، اخبار نکالنا بڑا مشکل کام تھا. جیسا میں نے سنا کہ پتھر پہ کچھ ایسے پلیٹیں بنتی تھی اور اسے گھسا جاتا تھا، کیا کیا ہوتا تھا. اس زمانے میں سرزمین بجنور کے تمام قصبات جیسے دھامپور ہوا، نہٹور ہوئے، شیرکوٹ ہوئے، نگینہ ہوا، نجی آباد ہوا، ان علاقوں سے بیک وقت کئی رسائل اور اخبار نکلتے تھے. ہم مدینہ اخبار کا نام تو مدینہ اخبار بڑا اخبار تھا، اس نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، اور آج بھی الحمدللہ بہت سے لوگ اس کا پتہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ مدینہ پریس کدھر ہے. تو لیکن وہ بھی بند ہو گیا. ایک ہمارے یہاں دینک اخبار شام نامہ نکلتا ہے، چنگاری، ان کے گروپ نے بھی، جس میں نشتر خان کا ہی صاحب نے
صحافت کے خدمات انجام دی. انہوں نے بھی ایک اخبار نکالا اور کچھ دن چلا بھی، لیکن وہ بھی بند ہو گیا. نہٹور سے میرے سامنے بھی اسے دوبارہ رینیول کرایا گیا تھا. یلدرم نام سے ایک ویکلی ہفت روزہ نکلتا تھا، لیکن اس کے چند ہی کاپی شمارے نکلے اور اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نہٹوری صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. آپ نہٹور جیسی سرزمین سے تشریف لائے، ہاٹ کیک اسٹوڈیو کو آپ نے شرف بخشا.